آج ہم ایک خاص کتاب کی رونمائی تقریب پر بات کر رہے ہیں۔ ایک مضمون ملا ہے ہمیں اس پر۔ جی، کتاب کا عنوان ہے چائنا لیڈز دا ورلڈ لیسنز۔ مصنف ہیں ڈاکٹر جنید احمد۔ اور یہ تقریب حال ہی میں کراچی میں ہوئی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہ اس تقریب میں جو اہم باتیں ہوئیں، کتاب کے بارے میں کیا کہا گیا، اور خاص طور پر پاکستان چین تعلقات جی، اور چین کا جو عالمی کردار بدل رہا ہے اس پر جو گفتگو ہوئی، اس سے کچھ کی انسائٹس نکالیں۔ صحیح۔ اور ہمارے پاس اس تقریب کی رپورٹنگ ہے ایک مضمون کی شکل میں۔ جی ہاں، اسی کی بنیاد پر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے پھر اس مواد کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات تو مجھے یہی دلچسپ لگی کہ تقریب کا اہتمام FPCCI نے کیا۔ ہاں، پاکستان فیڈریشن چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہ واقعی ایک اہم پہلو ہے۔ کیوں؟ مطلب ایک کاروباری تنظیم عالمی سیاست اور تہذیب پر کتاب کی رونمائی کر رہی ہے؟ دیکھیں، عام طور پر تو ایسی تقریبات ادبی یا آپ کہہ لیں علمی اداروں کے تحت ہوتی ہیں۔ ہاں، FPCC کا اس میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی جو تاجر برادری ہے نا، وہ اب چین کو صرف ایک تجارتی پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھ رہی، اچھا، بلکہ وہ چین کا عالمی کردار، اس کی تہذیب، مستقبل کے عالمی نظام میں اس کا مقام، ان سب کو سمجھنے میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ یعنی معاشی اور سیاسی معاملات اب کافی جڑ گئے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تقریب ہوئی 18 ستمبر 2025 کو کراچی میں فیڈریشن ہاؤس آڈیٹوریم میں، اور سنا ہے کافی لوگ آئے تھے۔ جی ہاں، تاجر، دانشور، ادیب اور شہر کی جانی مانی شخصیات بڑی تعداد میں شریک تھیں۔ تقریب کی صدارت FPCC کے سینئر نائب صدر جناب ثاقب فیاض مغو نے کی۔ تو شرکا کا یہ تنوع بھی اہمیت رکھتا ہے نا؟ یقیناً، یہ بتاتا ہے کہ موضوع میں کتنی وسیع دلچسپی تھی۔ اچھا، اب ذرا مقررین کی بات کرتے ہیں۔ جی، پاک چائنا بزنس کونسل جو FEPC کا ہی حصہ ہے، اس کے چیئرمین ہیں شبیر حسن منشا صاحب۔ انہوں نے ایک آپ کہیں بہت ہی معنی خیز تجویز دی۔ کیا تجویز تھی وہ؟ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جنید احمد کی یہ جو کتاب ہے، اسے نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ نصاب میں؟ یہ تو صرف تعریف نہیں، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ تجویز آئی ہے ایک کاروباری کونسل کے سربراہ کی طرف سے، یہ نہیں کہ کسی تعلیمی ادارے نے کہا ہو۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کے بارے میں جو سمجھ بوجھ ہے نا، اسے اب صرف خارجہ پالیسی یا معیشت تک محدود نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اسے بنیادی تعلیم کا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ جی، آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک طرح سے چین شناسی کو قومی سطح پر اہمیت دینے کی واضح کال ہے۔ واہ! اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑے اہم مقرر تھے جناب جاوید جبار صاحب، اسکالر، ادیب، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر بھی ہیں۔ جی۔ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا جو بظاہر موضوع سے تھوڑا ہٹ کر لگتا ہے، لیکن شاید گہرا تعلق ہے۔ کون سا نقطہ؟ جمہوریت میں اپوزیشن کے کردار پر۔ انہوں نے کہا کہ جہاں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہو، وہ نظام جمہوریت نہیں کہلاتا۔ یہ دلچسپ ہے، ایک ایسی تقریب میں جہاں چین کے ماڈل پر بات ہو رہی ہے، وہاں اپوزیشن کی اہمیت پر زور دینا۔ کیا یہ چین کے نظام پر کوئی بالواسطہ تبصرہ تھا یا صرف ایک عمومی بات تھی؟ مضمون میں تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن یہ سننے والوں کو سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیں، کتاب کا عنوان ہے چائنا لیڈز۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک ملک معاشی طور پر لیڈ کر سکتا ہے اگر اس کا سیاسی نظام مغربی جمہوریت سے مختلف ہو؟ اچھا۔ جاوید جبار صاحب کا یہ تبصرہ، چاہے وہ عمومی ہی کیوں نہ ہو، اس بحث کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ترقی کے ماڈلز پر الگ الگ نظریات ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، اب چین کی طرف سے بھی کوئی مقرر تھے؟ جی، شنگھائی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر گوشونگ، انہوں نے ویڈیو لنک سے شرکت کی۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے تو کتاب کے بارے میں بتایا کہ پہلا ایڈیشن 2024 کے وسط میں آیا تھا، جی، اور وہ اتنا مقبول ہوا، قارئین نے اتنا پسند کیا کہ ان کے اصرار پر ہی دوسرا ایڈیشن لانا پڑا۔ یعنی کتاب کی کافی مانگ ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ یہ اس کے پیغام کی ممکنہ قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ انہوں نے چین کے 2 بڑے عالمی اقدامات کا ذکر کیا۔ پہلا، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو GSI 2022 والا۔ جی، GSI۔ اس کا مقصد بتایا گیا کہ تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے۔ یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے نا؟ بالکل، لیکن اہم بات یہ ہے کہ چین اسے ایک نیا اقدام بنا کر پیش کر رہا ہے۔
شاید یہ دکھانے کے لیے کہ موجودہ عالمی سیکیورٹی کا جو نظام ہے وہ کافی نہیں یا غیر منصفانہ ہے؟ ہو سکتا ہے، اور چین اس کا ایک متبادل ویژن دے رہا ہے۔ اور دوسرا اقدام کون سا تھا؟ وہ تھا گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹو GCI۔ یہ مارچ 2023 میں آیا۔ سویلائزیشنل، تہذیبی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا ہدف بتایا گیا ہے اقوام کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ یہ تو GSI سے بھی زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ بالکل، یہ زیادہ نیا بھی ہے۔ یہاں چین ثقافتی مخالفے اور تہذیبوں کے تنوع کو عالمی گورننس کا ایک اہم ستون بنا رہا ہے۔ یہ مغربی ممالک کے فوکس سے مختلف ہے نا؟ وہ زیادہ سیاسی یا معاشی بات کرتے ہیں۔ یقیناً۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی تہذیبوں کے درمیان افہام و تفہیم کی کوشش ہے، یا پھر چین کی سافٹ پاور بڑھانے کی حکمت عملی، اپنا ایک الگ عالمی بیانیہ بنانے کی کوشش؟ دونوں امکانات ہیں۔ یہ اقدامات صرف بیانات نہیں، یہ چین کے عالمی سطح پر خود کو پیش کرنے کے انداز کی عکاسی کرتے ہیں۔ نہ صرف ایک معاشی یا فوجی طاقت، بلکہ ایک تہذیبی رہنما کے طور پر بھی۔ بالکل، اور یہیں پر ڈاکٹر جنید احمد جو مصنف ہیں ان کی گفتگو بھی جڑتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے چین کی 5000 سالہ قدیم تہذیب، زبان، ثقافت اور ایک خاص ذکر کیا باب النینوا کا۔ نینوا؟ یہ تو قدیم میسوپوٹیمیا میں تھا نا، عراق میں؟ جی ہاں، اس کا ذکر شاہد قدیم شاہراہ ریشم جیسے بین التہذیبی روابط کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چین کی جو آج کی عالمی رسائی ہے، جیسے بیلٹ اینڈ روڈ، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ بالکل، یہ حال اور مستقبل کے لیے چین کے کردار کو ایک تاریخی تسلسل دینے کی کوشش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، قدیم اور جدید کا امتزاج۔ اسی تناظر میں کراچی میں چین کے جو قونصل جنرل ہیں جناب یینگ ینڈونگ، ان کا خطاب بھی اہم تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہی روایتی باتیں؟ ہاں، پاک چین دوستی کی مضبوطی کا اعادہ کیا، چین کو امن پسند ملک قرار دیا، یہ باتیں تو متوقع تھیں۔ لیکن ان باتوں کو پروفیسر گوشون کے ذکر کردہ GSI اور GCI اور وہ جو نئے عالمی نظام کی بحث چل رہی ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔ کیا تصویر بنتی ہے؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ تصویر یہ ہے کہ چین ایک طرف تو اپنی روایتی دوستیوں اور امن پر بقائے باہمی پر زور دے رہا ہے، جی، وہیں دوسری طرف وہ عالمی سطح پر سیکیورٹی اور تہذیب کے نئے ڈھانچے بھی پیش کر رہا ہے۔ یہ بیک وقت تسلسل اور تبدیلی دونوں کا پیغام ہے۔ اور یہیں پر وہ نئے عالمی نظام والی بات آتی ہے جس کا ذکر تقریب میں ہوا۔ مضمون میں لکھا ہے کہ یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ چین کی معاشی اور عسکری قوت اب کئی مغربی ممالک سے زیادہ جدید ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اور اس بڑھتی ہوئی طاقت کو حالیہ عالمی واقعات کے پس منظر میں دیکھا گیا، جیسے پاک بھارت کشیدگی ہو یا مشرق وسطیٰ میں ایران اسرائیل تنازع۔ تو ان واقعات کے حوالے سے کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ ایک نیا عالمی نظام ابھر رہا ہے جو مبینہ طور پر مساوات اور باہمی احترام پر مبنی ہوگا، اور یہ نظام مختلف ممالک کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا تقریب میں واقعی یہ احساس تھا کہ دنیا ایک نئے نظام کی دہلیز پر ہے اور چین اس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے؟ کم از کم اس تقریب کے مباحث سے تو یہی تاثر ملتا ہے، یہ خیال کہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف جا رہا ہے اور چین اس میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یہ بہت واضح تھا۔ اور GSI اور GCI جیسے اقدامات کو اسی نئے نظام کے ممکنہ خدوخال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے، انہیں اسی طرح پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب تو ہوئی سنجیدہ سیاسی اور تہذیبی باتیں، لیکن سنا ہے اس تقریب میں ایک اور خاص بات بھی ہوئی، کچھ منفرد۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ مجھے بھی اس کا ذکر دلچسپ لگا مضمون میں۔ وہ یہ کہ مبینہ طور پر یہ پہلی بار ہوا کہ کسی کتاب کی رونمائی تقریب میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا۔ کیا واقعی قومی ترانہ؟ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مضمون میں لکھا ہے کہ تمام شرکا نے بہت ادب و احترام سے کھڑے ہو کر ترانہ سنا۔ شاید منتظمین یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ چین پر بات چیت اور پاکستان کی قومی شناخت یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یا شاید یہ کہ چین سے تعلقات کو ایک قومی اہمیت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اس نے یقیناً تقریب کے ماحول میں ایک خاص قومی اور رسمی رنگ بھر دیا ہوگا۔ یہ یقیناً ایک یادگار لمحہ رہا ہوگا اور اس نے تقریب کو ایک منفرد حیثیت دی ہوگی۔
یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کتاب اور موضوع کو صرف علمی یا سفارتی نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا نکالیں ہم؟ اس تقریب اور مضمون سے کیا اہم ترین نکات سامنے آئے؟ دیکھیں، چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ڈاکٹر جنید احمد کی کتاب کی یہ رونمائی صرف ایک کتاب کی تقریب نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر، اس کے عالمی ویژن اور بدلتے ہوئے عالمی نظام پر غور و فکر کا ایک اہم موقع تھا۔ صحیح۔ دوسرا نقطہ؟ دوسرا یہ کہ گفتگو صرف معیشت یا سیاست تک محدود نہیں رہی۔ تہذیب، تاریخ، ثقافت، یہ پہلو بھی بہت نمایاں تھے، خاص طور پر وہ جو GCI والی بات ہے، گلوبل سویلائزیشنل انیشیٹو۔ جی۔ تیسرا، مقررین کے جو مختلف خیالات تھے، نصاب میں شمولیت کی تجویز ہو، جمہوریت پر تبصرہ ہو یا چین کی تاریخی عظمت کا ذکر۔ بالکل، وہ اس بات کی علامت تھا کہ اس موضوع کو قومی سطح پر کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ اس کتاب اور ایسی تقریبات کا مقصد چین کا نقطہ نظر، اس کے عالمی اقدامات اور خاص طور پر یہ تصور کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں چین کا کردار مرکزی ہوگا، اس کو فروغ دینا ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب واقعی عالمی سطح پر طاقت کے توازن میں تبدیلیوں کے اشارے مل رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال جو اس ساری گفتگو سے ابھرتا ہے، جو سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نیا عالمی نظام ہے جس کا اتنی بار ذکر ہوا، جو مبینہ طور پر مساوات اور باہمی احترام پر مبنی ہوگا، کیا یہ واقعی بن رہا ہے؟ اگر ہاں، تو اس کی اصل شکل کیا ہوگی؟ اور اس ممکنہ نظام کے تشکیل میں چین کے جو ثقافتی اور تہذیبی اقدامات ہیں جیسے GCI، ان کا حقیقی کردار کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف اچھی سفارتی باتیں ہیں یا یہ واقعی ایک مختلف، زیادہ متوازن عالمی نظام کی بنیاد بن سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تو شاید وقت ہی دے گا، لیکن ان پر سوچنا آج سے ہی ضروری ہے۔ بالکل، آج سے ہی ضروری ہے۔